अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबिन मेमण। नाज़रीन, ॻाल्हि कंदासीं चूंडुनि जे हवाले सां। 8 फरवरी 2024 ते चूंडूं थी गुज़रियूं, नतीजा देर सवेर जेके आया, नतीजनि खां पोइ जेके डेवलपमेंट्स आहिनि उन में पहिरियों जेको आहे हुकूमत जोड़ण वारो फॉर्मेशन आहे, जंहिं ते ॿिनि वॾियुनि पार्टियुनि पीपल्स पार्टी ऐं नू लीग में डायलॉग मुलाक़ातूं जारी आहिनि। कुझु ॿियूं पार्टियूं बि हिन में एंगेज आहिनि त किथे मर्कज़ में कंहिंजी हुकूमत हुजे, सूबनि में कीअं हुकूमत ठाहिजे, गॾियल हुकूमत कीअं हुजे। इन हवाले सां पीपल्स पार्टी ऐं नू लीग जूं जेके मुलाक़ातूं थियूं आहिनि उहे बि तमामु घणियूं अहम आहिनि। पीपल्स पार्टी जी CEC जो इजलास बि आहे। पीपल्स पार्टी जो चवणु आहे त CEC बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे वज़ीर आज़म नामज़द करे छॾियो हो। उन खां पोइ हाणे हिन में हेर फेर या मज़ीद वधीक जेके फ़ैसिला आहिनि उहे बि CEC में हिननि जी मंज़ूरी वरिती वेंदी। जॾहिं त अंदरूनी जेका अंदर जी कहाणी आहे उहा इहा साम्हूं अची रही आहे त जेकॾहिं बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नथो थिए ऐं शहबाज शरीफ़ खे वज़ीर आज़म कयो थो वञे तो पंजाब में वॾी वज़ारत पीपल्स पार्टी घुरी वरिती आहे। बहरहाल ॻाल्हियूं आहिनि ऐं जेका बि डेवलपमेंट आहे उहा जल्दी साम्हूं अची वेंदी। हिकु तरफ़ इहे डेवलपमेंट्स आहिनि त ॿिए तरफ़ अहम जेके डेवलपमेंट्स आहिनि उहे बि तेज़ी सां थींदे नज़र अचनि थियूं। केतिरनि ई तकनि जा जेके नतीजा आहिनि उहे अदालतनि में चैलेंज पिणु थिया आहिनि। इन खां अलावा IPP जे चेयरमैन जहांगीर तरीन चूंडुनि में नाकामी खां पोइ न रुगो चेयरमैनशिप छॾी आहे बल्कि सियासत खां अलॻि थियण जो, सियासत छॾण जो पिणु ऐलान कयो आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी। इन खां अलावा जेकॾहिं ॻाल्हि कजे सिराजुल हक़ पारां जी उन पारां पिणु अलहदगी जो ऐलान कयो वियो आहे, सीट छॾण जो ऐलान कयो वियो आहे नतीजनि ते, जॾहिं त हाफ़िज़ नईम पारां पिणु सिंध असेंबली में जेका सीट खटी आहे उन पारां पिणु उहा सीट छॾण जो ऐलान कयो वियो आहे। केतिरनि ई पार्टियुनि खे, केतिरनि ई कारकुननि खे, उम्मीदवारनि खे इहे तहफ़ुज़ात आहिनि, ख़दशा आहिनि, शिकायतूं आहिनि त नतीजनि खे तब्दील कयो वियो आहे ऐं उन्हनि जूं जेके सीटूं आहिनि खटियल या त उन्हनि खे घटि मिलियूं आहिनि या उन्हनि जे मैंडेट ते धाड़ो हयो वियो आहे। इन समूरी जेका डेवलपमेंट्स जेके हाणे थी रहियूं आहिनि इन ते ॻाल्हाइण जे लाइ जिन महिमाननि मूंखे जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारीफ़ कराईंदी हलां। नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ इंतहाई सीनियर सियासी अगवान सिद्दीकुल फारूक साहब मूंखे जॉइन कयो आहे। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जॾहिं त सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार शाहीन कुरैशी साहब मूंसां गॾु आहिनि। शाहीन कुरैशी साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शाहीन कुरैशी साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए IPP जहांगीर तरीन के हवाले से, सिराजुल हक़ के हवाले से या हाफिज नईम, अब ये ट्रेंड है कुछ जो है हाफिज नईम जैसे, सिराजुल हक़ जैसे जिन्होंने विन की हैं कुछ सीटें लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ने का ऐलान किया है। जहांगीर तरीन का मामला अलग है, उन्होंने नाकामी के बाद सियासत को ही खैराबाद कहने का ऐलान किया है। अगर ये ट्रेंड जिन्होंने जिन्होंने सीटें जीती हैं, अगर ये ट्रेंड चल निकला, वो अपनी सीटें छोड़ने लगे तो आपको नहीं लगता कि मामला किसी और तरफ जाने लगेगा? जी शाहीन कुरैशी साहब, शाहीन कुरैशी साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरा यही सवाल आपसे, आपकी तरफ आऊंगी जब तक शाहीन साहब से हमारा राब्ता हो। जी रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया सबिन मेमन। तरीन साहब ने तो क्योंकि उनका ख्याल काफ़ी सीटें जीतने का था और उनकी पार्टी को कौमी असम्बली में सिर्फ 2 हिस्से मिले, खुद वो इलेक्शन हार गए, तो वो अगर ये कहते हैं कि मैं सियासत से दस्तबरदार होता हूँ तो इसका कौमी सियासत पे तो कोई मनफी असर नहीं होगा। उनकी अपनी पार्टी के लिए मामला है। हो सकता है पार्टी के लोग उन्हें मनाएं कि फतह शिकस्त जो है ये तो होती रहती है, आप पार्टी की क़यादत करें, हम आपके साथ हैं, और वो मान जाएं। मैं क्या हाफिज नईम उर रहमान साहब का जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी भी बहुत बड़े बड़े दावे लेके इस 3 इंतखाबात में उतरी थी और आपको मालूम है कि उन्हें KPK से 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें, सिंध से 2 और पंजाब से अपना बलूचिस्तान से गालिबन या पंजाब से 1 सीट उन्हें मिली। अब जाहिर है हाफिज नईम उर रहमान साहब का बहुत बड़ा दावा था, उधर उनका नाम जमात इस्लामी की जो उम्मीदवार हैं, अमारत के अमीर के जो उम्मीदवार हैं उनमें भी आ रहा है, क्योंकि मार्च में जमात इस्लामी के 5 साल के लिए
इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो इसको किस तरह से कर रहे हैं। ताहम मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि ये इक्का दुक्का ये हमारे सियासी लीडर इस किस्म के रवैये का इजहार कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर भी जो हमारी सियासत है वो काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा हुआ है, और ये नुकसान बहुत पहले से पहुंचा हुआ। जब उन ताकतों ने जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं सियासत में मुदाखलत की, और बाजवा साहब ने तो अपनी यूनिफॉर्म में बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तकरीर करते हुए ये बात रिकॉर्ड पर रख दी कि 70 साल से एस्टेब्लिशमेंट, और उसमें उन्होंने अपने आप को शामिल किया, सियासत में मुदाखलत करती रही है, अब नहीं करेगी। तो ये जो 70 साल मुदाखलत है, ये अब भी जो शाखसाना है, ये जो नताइज निकल रहे हैं, ये उसी के हैं। इसलिए कि प्रोजेक्ट इमरान खान पर उन्होंने 10 साल काम किया। FM स्टेशन सैकड़ों, ISPR में सैकड़ों लोग बिठाए पैसे दे दे के कि वो मुस्लिम लीग नवाज और जनाब नवाज शरीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी मचाएं और इमरान खान को बिल्ड करें। बड़ा ईमानदार है, बड़ा अच्छा है, डॉलरों का तूफान, बारिश हो जाएगी, वो डॉलर भी लेके आएगा, वो करप्शन ख़त्म करेगा, वो फलां करेगा। और 10 साल उन्होंने अपने जो कैंटोनमेंट्स हैं उनमें तो कोई ख़ास एक आध जो TV स्टेशंस थे उनके अलावा कोई लगने नहीं देते थे। कोई ख़ास अखबार थे जो वहाँ जाते थे, दूसरा अखबार नहीं जाता था। मीडिया को वो फीड कर रहे थे, मीडिया को कंट्रोल कर रखा था, जहन साजी उन्होंने की, लोगों को पता ही कुछ नहीं। और लोग अब भी बहुत लोग कहते हैं वो जी इमरान खान ईमानदार बड़ा है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप लोगों को इतना भी नहीं मालूम कि उस बंदे ने इब्तिदा ही डिसऑनेस्टी से की, बेईमानी से की। जब शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा जमा कर रहा था और तकरीबन 2 अरब रुपए का रिकॉर्ड सामने आया, ठीक, तो लाहौर हाई कोर्ट में वकला महाज उन्हें ले गया कि आओ हिसाब दो। हर तारीख पे वो कोई ना कोई बहाना बनाते। बिल आखिर 95 में जब लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर दिया कि ये जो 2 अरब का सामने इल्ज़ाम आ रहा है और कुछ सबूत भी आ रहे हैं, और इसमें यह भी आ रहा है कि आपने चंदे के पैसे से पेस की बिल्डिंग बनाई है गुलबर्ग में। ठीक। सिद्दीक उमर साहब, ये चीजें तो हैं रिकॉर्ड पे, लेकिन अब जो सूरत हाल, जी प्लीज सुनिए। तो यानी उन्होंने वो आज तक हिसाब नहीं दिया। तो 2 अरब रुपए की बेईमानी से इमरान खान ने काम शुरू किया, तो ईमानदार कहां से आ गए? तो ये उसका शाखसाना है जनाब, उसका नतीजा है। ठीक। शाहीन कुरैशी साहब, गुफ्तगू आपने सिद्दीकुल फारूक साहब की सुनी। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जहांगीर तरीन भी बड़े डिसैट हुए हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, चेयरमैनशिप उन्होंने छोड़ दी, सिराजुल हक साहब ने भी ऐलान कर दिया, हाफिज नईम, ये ट्रेंड है, चल निकला है। अगर जिन लोगों ने जो सीटें जीती हैं, अगर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अपनी सीटें जो हैं, नशिस्तें छोड़ना शुरू की, तो फिर क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मोहतरमा, मैं जो हमारे साथी ने जो बातें की हैं, जो तारीखी उसका पस मंज़र, तनाजुर और वजाहत की है, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि उस मंज़र में ये इस्तीफे और सदारतें और अमारतें छोड़ने की बातें हो रही हैं, जिस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी, इक़्तिसादी और खारजा मामलात जो हैं बड़े मुश्किल हैं, और सिक्योरिटी के मामलात भी अच्छे नहीं हैं, जबकि अंदरूनी जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके अंदर भी तलातुम है, बेचैनी है, सड़कों पर एहतजाज हैं, चाहे धांधली के हवाले से हैं या धमकियां खुद जो हैं। अगर निगरान वजीर आजम कह रहे हैं कि 9 मई जैसे वाकयात की, निगरान वजीर आला पंजाब
کی پریس کانفرنس ہے کہ 9 مئی سے ملتے جلتے واقعات کی ہم نے کچھ خبریں کالیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور دوسری جانب جو ہے احتجاج بھی ہو رہے ہیں. تیسری جانب یہ بھی ہم حق و جانب ہوں گے کہ بلا شبہ جو ہے پی ٹی آئی کے بانی نے جو ہے یہاں پر جس سیاست کو چلایا وہ بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ بیج جو ہیں 2 دہائی پہلے 23 سال پہلے بوئے تھے. صرف یہ تو پس منظر میں لوگوں کو نہیں نظر آتا. میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں. میں بہت سارے پروگرام میں ریکارڈ پہ چیلنج کر کے کہہ چکا ہوں کہ منو بھائی جو میرے سینئر تھے ان کے کہنے پر اور میں نے جو پاکستان کے لیڈنگ آرکیٹیکٹ ہیں ان کے کہنے پر جو میرے استاد ہیں نیر علی دادا صاحب, میں شوکت خانم کے معاملات سے رہا اور میں جب ان سے ملتا تھا تو وہ تھرڈ فورس کی باتیں ہوتی تھیں کہ اسکولوں کے اندر ان بچوں کو سرٹیفکیٹ عمران کے دیے جائیں تاکہ یہ ایک مخصوص وقت میں ووٹر بن جائیں گے 18 سال کی عمر میں. تھرڈ فورس کا لفظ یوز ہوتا تھا, بعد میں وہ عمران پروجیکٹ بنا. تو یہ ایک المیہ ہے, حقیقت ہے. کوئی آدمی اس کی تردید کیا کرے گا. جس طرح کہ دوست نے بتایا کہ باجوہ صاحب تو ریکارڈ کے اوپر ہیں. میں نے پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہیں کہ وہ تو ریکارڈ پہ ہیں کہ ہم یہ 70-72 سال یہی کھیل کھیلتے رہیں, آئندہ ہم نیوٹرل رہیں گے. اب اس سارے کے تناظر میں اس پروجیکٹ کو جسے لانچ کیا گیا تھا اسے پیک کرنے میں اتنی زیادہ دشواری اس لیے آ رہی ہے کہ جو اعتراف کر گئے تھے باجوہ صاحب, انہوں نے اپنے چیف آف آرمی سٹاف رہنے تک جو ہے کوئی کارروائی نہیں کی اور وہ دوہرا گیم کھیلتے رہے, جس کے نتیجے میں انہوں نے 49 جلسے کیے اور جس کے اندر امریکہ کے خلاف بھی ایک فضا بنائی اور بڑے حب الوطن اور بہادر آدمی کا. اور جب آپ میر جعفر اور میر صادق کر کے چیلنج کریں گے تو وہ آدمی جو اپنے 4.25 سالہ اقتدار میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا, نہ 1 کروڑ نوکری, نہ 50 لاکھ گھر, مہنگائیاں, لیکن وہ آدمی اپنے نیریٹو کو بلڈ کر کے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اپنے جال میں پھنسا چکا تھا. اور جب اس کے خلاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آ رہا تھا تو اس کا فائدہ اس کو تسلسل سے ہوتا گیا اور وہ جو ہے اپنی بری کارکردگی کی بجائے نئے ہیرو کے طور پر جو ہے پیش ہو گئے. اور اس کے نتائج الٹیمیٹلی ہیں کہ اتنی تاخیر سے شروع کیا کہ 9 مئی کے واقعات بھی ہو گئے اور پھر سوچئے کہ 9 مئی کے بعد اگلا مئی آ جائے گا 4 مہینے کے بعد, ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی. نتیجتاً جو چھوٹے چھوٹے کارکن پکڑے ہوئے ہیں ان کا بھی جو ایک سمپتی ہے اور اتنا یک طرفہ پروپیگنڈا اور ان کا سوشل میڈیا کے اوپر بہت اثر پذیری تھی اور جس طرح کے اقدامات ہوئے, عدت تک یہ وہ تمام فیکٹرز نے جو ہے پروجیکٹ عمران کو پیک کرنے میں اتنی دشواریاں پیدا کر دی ہیں کہ بلا شبہ یہ الیکشن کمیشن کے رزلٹ کے مطابق وہ قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ سیٹیں تو لے گئے ہیں, کوئی مانے نہ مانے. تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس کے اندر لوگوں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ رزلٹ سکرینوں پہ دیکھ رہے تھے وہ کچھ اور تھے. بعد ازاں سسٹم بیٹھ گئے, انٹرنیٹ بیٹھ گئے اور جو ہمیں کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے انٹرنیٹ سے تعلق نہیں ہے, یہ ہمیں ملتا رہے گا ڈیٹا, وہ ڈیٹا سارے کا سارا غائب ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے نتائج بالکل برعکس آ گئے اور بے تحاشا جو ہیں ہائی کورٹس میں کیس ایکسیپٹ ہوئے ہیں جن کے اندر لوگ فارم لے کے جا رہے ہیں اور وہ اس میں ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو ایشوڈ اور سائنڈ جو ہیں فارم وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹوٹل دوبارہ کریں تو وہ کیس سمپل ہیں, جس سے ایک بڑے پیمانے پر بالخصوص باقی تو اکا دکا چھپ جانی تھی لیکن کراچی میں جو پی ٹی آئی کی ایک بھی سیٹ نہیں دی گئی اور سارا جو معاملہ کھڑا کر دیا گیا وہی اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جو ہے ایم کیو ایم, ان کو جب 17 سیٹیں دے دی گئیں اس سے عام فہم آدمی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہارے ہوئے لوگوں کو وہاں پہ چھٹے نمبر کے لوگ جو ہیں ان کی 17 سیٹیں ہو گئی ہیں اور ان کا لہجہ بھی وہی ہے جو بانی ایم کیو ایم کا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ملک کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایک فضا اس طرح کی ہے
کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. مینڈیٹ جو آیا ہے, جو رزلٹ آیا ہے, وہ ڈیوائیڈڈ ہے. کوئی ایک پارٹی قومی سطح پر حکومت جو ہے یکا و تنہا نہیں بنا سکتی. اگر آپ کہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملیں, اس کے اندر بہت بڑا ایشو ہے, اس لیے کہ ان کا نیریٹو ڈیفرنٹ ہے. اور بلاول بھٹو جس طرح کی باتیں پہلے 1-2 ماہ کر چکے ہیں کہ ان کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا, وہ ایک پاؤں کی زنجیر ہے. اور درست ہے کہ وہ پالیٹکس جو ہے جمہوری روایات اور عوام کے ایجنڈے پر جو وعدے کر چکے ہیں اس کی طرف کیسے جائیں گے کہ 17-18 ادارے بند کرنے ہیں. تو ایس آئی ایف سی تو کچھ اور کہہ رہی ہے, وہ پرائیویٹائزیشن کہتے ہیں, تو یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک, شاہین صاحب ساتھ رہیے گا. اسی بات کو لے کر صدیق الفاروق صاحب کی جانب چلتے ہیں. ظاہر ہے کوئی سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی, گیو اینڈ ٹیک پہ سارے معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹل ہوتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب بتائیے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ملاقات, جو بات چیت, کیا پیپلز پارٹی کی ایسی شرائط ہیں جس نے نون لیگ کو حیران کر دیا ہے, یا پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کوئی معاملات ہیں, مرکز میں کیا صورتحال ہے, نون لیگ کی ڈیمانڈز کیا ہیں, اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے آگے کیا چیزیں رکھی ہیں؟ اگر آپ کو کچھ پتا ہو اس حوالے سے کچھ بتا سکیں. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ نون سادہ اکثریت حاصل کر چکی ہے. وہاں تو پیپلز پارٹی کو بطور ایک پارٹی کے محض اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے کچھ تھوڑا سا شیئر دے دیں تو الگ بات ہے. ہمیں تو پیپلز پارٹی کی, جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کو ہماری یا کسی اور کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بھی ضرورت نہیں. آپ پھر آ جائیے قومی اسمبلی میں. قومی اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں گی کہ 100 کے قریب ہماری سیٹیں وہ ہونے والی ہیں. اس پہ پھر اسپیشل سیٹیں ملیں گی, پھر ایم کیو ایم اور پھر باقی مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سارے. وہاں بھی اگر ہم یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ نہیں لینا تو حکومت تو ہم بنا لیں گے, لیکن جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی پرسوں کی, اس کو سامنے رکھنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. ٹھیک, صدیق الفاروق صاحب انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ کو معاف کیجیے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرکز میں اگر نون لیگ اکیلے اپنی حکومت بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اتنے نمبرز ہیں آپ کے پاس. اپوزیشن میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آ چکی ہے, لیکن ہم اس طرح بنائیں گے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. جی, اور ایک بات سبین, یہ بات میں آپ کے اس چینل کے ذریعے کہہ رہا ہوں, میرے بھائی شاہین قریشی صاحب نے بھی مسائل کی بات کی ہے. یہ جو اس وقت پاکستان کو اقتصادی, سرحدی اور سیاسی مسائل درپیش ہیں, انہیں کون حل کرے گا؟ آخر انہیں حل کرنا بھی تو قومی قیادت کا کام ہے. لہذا اس وقت قومی قیادت کی صلاحیتوں کا, لیاقت کا, خلوص کا اور قوم اور ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کا امتحان ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو ہی سامنے رکھتے ہیں یا حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے واقعی سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے کچھ عملی اقدامات کرتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, کیوں آپ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ اگر نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا پرسوں, جو آپ مخلوط حکومت کی کولیشن گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو میاں صاحب نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ ہم مخلوط حکومت کی طرف نہیں جانا چاہتے, ہمیں اکیلی حکومت ملے گی تو ہی مسائل کا حل نکل سکے گا, تبھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اکیلے سے حکومت بنا سکتی ہے تو پھر کیوں نہیں بنا رہی؟ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی دعویٰ کیا تھا میاں صاحب نے کہ اکیلے حکومت ملے گی تبھی مسائل حل ہو سکیں گے. میاں صاحب کی دونوں باتیں سامنے رکھیں. جی, ایک ووٹ پول کرتے ہوئے جو انہوں نے بات کی تھی, مرکزی حکومت کے لیے یہ ان کی خواہش تھی کہ اکثریت ملنی چاہیے تاکہ فیصلے کرنے میں ہم آزاد ہوں اور ملک اور قوم کے لیے آسانی سے فیصلے کر سکیں. ابھی میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے یہ کی ہے
کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر بغیر پیپلز پارٹی کے مسلم لیگ نون مرکز میں بھی حکومت بنا سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون بنائے گی نہیں، میں نے یہ کہا۔ ٹھیک، شاہین صاحب، جو صدیق الفاروق صاحب نے بات کی وہ آپ نے بھی سنی۔ مسلم لیگ نون مرکز میں بھی الگ حکومت اکیلے سے بنا سکتی ہے، لیکن وہ بنائے گی نہیں، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، کیونکہ ملک کو ان مسائل سے نکالنا ہے تو مل کر نکالنا ہوگا۔ کیا کہیے گا؟ فاروق صاحب بہت پرانے اور نظریاتی طور پہ تو میں ان سے نہیں، لیکن ذاتی طور پہ میری بہت اچھی یاد اللہ ہے جب سے میں جنگ گروپ میں ایڈیٹر رہا ہوں۔ شاہین صاحب ذرا لاؤڈلی بات کیجئے گا، تھوڑا سا جی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدیق الفاروق صاحب نے آگے جو سسپینس ڈال دیا کہ وہ بتائیں گے نہیں، نمبر گیم کے اندر تو یہ صورتحال نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بتدریج ایک ایک دو دانے آتے جا رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے ایسی ہی بات 2013 میں بھی کہی تھی کہ ہمیں اکثریت چاہیے، تو جو اس بار جو انہوں نے وہاں پہ کہا کہ مخلوط حکومت نہ اور لوگوں سے مل کے بنائیں گے اور وکٹری سپیچ کی تھی، اس وقت 50-55 سیٹوں کا ہارڈلی اعلان ہوا تھا۔ تو 50-55 سیٹوں کے اعلان کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے تو 50-55 پہ ہی کہہ دیا تھا کہ سب سے بات کریں، لیکن اب جو ان کے ترجمانوں کے اشارے آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بنائیں، دیر کائیں کی کر رہے ہیں، تاکہ جو ہے نا قوم کو پتہ چلے، اور جو بے یقینی کی فضا ہے اور الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، اور کہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو ہے اور کہیں اور جیتنے والوں کے بارے میں جو کورٹ میں معاملات گئے ہوئے ہیں، کچھ کے فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں، اور جو ان کے اتحادی ہیں وہاں بھی جو ہے ایم کیو ایم وغیرہ کے بارے میں بھی، اور جو کاف لیگ کی گجرات میں بھی جو ہے نتائج کو روک دیا گیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنے نتائج روکے گئے ہیں اور جو لیگل ایک بحران کی کیفیت بنی ہوئی ہے، جس میں لوگ قاضی صاحب کے وہ چل رہا ہے کہ قاضی آ رہا ہے اور قاضی سو رہا ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک جمہوری روایات کے امین ہیں، تو شاید جو ہے جج حضرات کی کالونی میں اسی طرح بات ہو رہی ہو جس طرح عمران خان کی ٹیم نے پارلیمنٹ توڑ دی تھی، جبکہ عدم اعتماد کی تحریک ایک آئینی دائرے میں آتی تھی، تو اس کو ریورس کیا گیا تھا۔ تو اس وقت جو انسانوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہ ایک کریڈیبلٹی آف الیکشن پہ سوالات اٹھ چکے ہیں کہ بے تحاشا لوگوں نے، اور ہی خود جو ہے نواز شریف صاحب نے اپنی جو ہے کے پی کے کی جو ہے سیٹ، اس کے بارے میں رزلٹ رکوا دیا ہے کہ نہیں، وہ جو جیتے ہیں وہ نہیں جیتے اور اس میں غلطی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اتنی ہماگیریت ہے کہ لوگ فارم لے کے پھر رہے ہیں، میڈیا میں دکھا رہے ہیں، اور اس کا یہ کس طرح سے ہم جمپ اوور کر دیں گے کہ بھئی نمبر گیم کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنتی۔ اور میں حیران ہوں کہ صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے اتحادیوں سے مل کر مرکز میں بھی مائنس پیپلز پارٹی حکومت بنا سکتے ہیں۔ میری عقل سے باہر ہے، اور جو یہ بتا نہیں سکتے تو کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کے انہیں دیا جائے گا؟ کیونکہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو جس طرح گزشتہ روز کھوکھر صاحب ان کے نون لیگ کے سابق عہدیدار کو جنہوں نے اب پی ٹی آئی جوائن کر کے وہاں پر راحیل اصغر کو ہرایا تھا، ان کے ساتھ مریم بی بی کی تصویر کل لگی ہے، تو یہ 20-25 تصویریں لگوا دیں اور سیاسی منظرنامہ کلیئر کریں، اور جو ہے حلف اٹھانے کے بعد اپنی اکثریت شو کر دیں، تو پھر بلاول بھٹو سے بات کرنے کی انہیں کیا ضرورت ہے، جو آلریڈی کہہ چکا ہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ نہیں چل سکتا اور نون لیگ کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے کہا 50 سیٹوں پہ ہی کہہ دیا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب، آپ جناب محترم آصف زرداری صاحب
MQM اور فضل الرحمان صاحب سے بات کیجئے تو کیا انہیں 50 کے رزلٹ آنے پہ ہی معلوم تھا کہ ان کی یکا و تنہا بن رہی تھی؟ ابھی بھی ان کے پاس جو عوام الناس، صحافی حضرات اور سیاسی لوگوں اور الیکشن کمیشن میں فیکٹ اینڈ فگر ہیں اور جو اعداد و شمار ہیں وہ تو ناقابل یقین ہے کہ کس طرح اس موجودہ فیکٹ اینڈ فگر پہ، تعداد پہ، اعداد و شمار پہ نون لیگ حکومت بنا سکتی ہے، سوائے کوئی نہ سمجھ میں آنے والی خفیہ جناتی بات ہو تو ہو. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پارٹی یکا و تنہا اس وقت کے منظرنامے میں حکومت بنا سکتی ہے. بے تحاشا سیٹیں بھی لٹکی رہیں گی، بے تحاشا سیٹوں کے بارے میں ابھی فیصلہ ہونا ہے اور بعد ازاں وہ ہائی کورٹ سے معاملات اوپر بھی جائیں گے. شاہین صاحب میں اس پہ صدیق الفاروق صاحب کا موقف لے لوں جو آپ نے باتیں کی. جی صدیق الفاروق صاحب. جی پہلی بات تو نواز شریف صاحب نے مانسیر والی سیٹ کو عدالت میں چیلنج کیا، وہ گنتی ہو جائے گی 2-4 دن میں، اس کی کیا بات ہے؟ یہ انتخابات مختلف سیٹوں کے تو چیلنج ہوتے رہتے ہیں. اگر عدالت میں چیلنج ہو اور قانون کے مطابق کوئی کارروائی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتخاب بھی عملی سارا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگوں کو زیادہ شکایتیں ہیں تو زیادہ پیٹیشن چلی جائیں گی، اس کا تو یہ جواب ہے. دوسرا، میں نے 100 کے قریب ہماری سیٹیں بن جائیں گی اگر آزاد سارے کے سارے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ نہیں ہیں. جب الیکشن کمیشن فارملی، باقاعدہ، آفیشلی رزلٹ اناؤنس کر دے گا، اس کے 72 گھنٹے کے اندر آزاد لوگوں کو کوئی ایک پارٹی جوائن کرنا ہوگی. اور یہ پی ٹی آئی نے کیا تھا پچھلی دفعہ کہ انہوں نے آزاد گروپ کا امکان، وہ قانون ختم کروا دیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، بہرحال آپ کو جوائن کرنا. تو یہ قانونی مسئلہ ہے، نہ میری خواہش ہے نہ شاہین صاحب کی تجویز اور خواہش ہے. اب اگر آزاد لوگ جو قانونی طور پر ٹیکنیکلی آزاد ہیں وہ کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، مجھے اچھا لگے نہ لگے، کسی اور کو اچھا لگے نہ لگے، یہ اختیار قانون اور آئین انہیں دے رہا. تو میں نے اس بنیاد پر یہ کہا کہ اس طرح سے ہم MQM اور دیگر اپنی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم مرکز میں بھی حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن بنائیں گے نہیں، میری یہ بات غور کیجئے. اور کیوں نہیں بنائیں گے؟ میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہم سب نے مل کے ملک کو اس صورتحال سے نکالنا. اس کا یہی مطلب ہے کہ کوئی اکیلی پارٹی یا ہم پارٹیاں مل کے بھی نہیں نکال سکیں گی. تو یہ ایک ہے حقیقت کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں، میری گفتگو سے سن کے کوئی آدمی شاید یہ نہ کہے کہ یہ بیمار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی دوائی کھا کے بیٹھا ہوں، میں بیمار ہوں لیکن بات تو کر رہا ہوں. تو میں اگر دوائی چھوڑ دوں گا تو میری بیماری مجھ پر غالب ہو جائے گی. اس لیے میں نے یہ گزارش کی ہے. یہ بات میری پارٹی کی لیڈرشپ نے نہیں کہی، میں نے حقائق سامنے رکھ کے جوڑ توڑ حساب لگایا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ مسلم لیگ نون اپنے -PPP مرکز میں حکومت بنا سکتی. اب ایک سوال کیا تھا اپنا سبین میمن بیٹی نے کہ جناب وہ کیا شرائط ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں، کیا نہیں مانگ رہے. اصولی طور پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ مل کر چلنے کا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر چلیں گے. پیپلز پارٹی میں بھی سمجھدار لوگ ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرکزی قومی اسمبلی میں بھی مسلم لیگ نون کی سیٹیں ان سے بہت زیادہ ہیں. پنجاب میں تو ہے ہی اکثریت، باقی لوگ جو ان کے ساتھ مل چکے ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کی سیٹیں اتنی ہو سکتی ہیں. تو پھر یہ وزیر اعظم کیسے مانگیں گے اپنے؟ ہاں، وہ جو بات ہم سن رہے کہ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کے عہدے کی بات کریں گے
उन्होंने कर दी है या अभी तक नहीं की और वो करेंगे, तो ये मुज़ाकरात ठीक। और ये बात और ये बारगेनिंग हो सकती है। लेकिन मैंने जो पहले बात की थी कि हमारी सारी अप्रोच में मुल्क कौम सामने हो, एक तजुर्बाकार वजीर आजम जिसके एक ही लम्हे वजीर आजम बनते ही माहौल ठीक हो जाए, तमाम इन्वेस्टर्स को अच्छा पैगाम जाए, ठीक। बैरून मुल्क अच्छा पैगाम जाए, पाकिस्तान को वो वजीर आजम चाहिए। ठीक। शाहीन कुरैशी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। आपका ओपिनियन मैं जानना चाहती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब ने बातें की, आपने भी बातें की, आपको लगता क्या है मरकज में किसकी हुकूमत बनने जा रही है? क्या आपका तजर्बा क्या कहता है? मैं खुद अपने भाई जो हैं सिद्दीकुल फारूक साहब की बात में से लूंगा, जो उन्होंने आर्गुमेंट बिल्ड किया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट के ऐलान के बाद जो है फिर नोटिफिकेशन के बाद 2 दिन के अंदर अंदर 72 घंटों में या कितने उन्होंने फैसला करना होता है आजाद लोगों ने कि किस तरफ जा रहे हैं। तो वो अभी तो रिजल्ट सामने नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज, हमजा शहबाज, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, नबील गबोल और जो है MQM के सारे कोई 5-6 आदमी समेत सारे लोगों के, ख्वाजा आसिफ, ये इतने मेन तो जो है अभी कोर्ट में है मामलात। हमें उनके फेट का नहीं पता कि उनकी गिनती का नताइज क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। मैं तो समझता हूँ गिलानी साहब के बेटे की भी सीट जो है जहाँ पे 12,000 वोट जो हैं कैंसिल किए गए हैं वो भी खतरे में हैं। और फिर जो ये बंटवारा हुआ है जो है एक दूसरे को जेरे नगी लाने के लिए कि कुछ सीटें सेलेक्टेड थोड़ी सी पीपल्स पार्टी को दे के और इधर उधर जो बंटवारा किया गया है, ये एक हकीकत है। और मैं समझता हूँ कि ये आला तरीन कोर्ट्स तक जाएगा और देखना ये होगा कि कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं। बदकिस्मतियां हो चुकी हैं। देखिए, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्शन नहीं हुआ। वोट अगर डल भी गए थे तो ये जो सारा इंटरनेट बंद किया गया, ये सारा गड़बड़ है। कौम का इसके ऊपर कोई इत्तफाक नहीं बन रहा, जितना मर्जी दबा लें। मैं खुद जो है इमरान खान की पॉलिटिक्स को फाशिस्ट पॉलिटिक्स कल भी समझता था और आज भी तवक्को ये रखता हूं कि उसमें कोई तब्दीली आने का इम्कान नहीं है। लेकिन बहरहाल शाहीन साहब, आर्मी चीफ की इस बात को भी तो देखा जाए कि जो भी नतायज आए हैं, लेकिन मुल्क के हालात को देखते हुए तमाम तर सियासी पार्टियों को अब जो है वो ऐसी हिकमत अमली के तहत फैसले करने होंगे जो मुल्क और कौम को आगे की तरफ ले जाए। इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ और ये बुनियादी बात है। और तमाम सियासी क़यादत जो है इस पे इत्तफाक का इजहार तो कर रही है, लेकिन हालत यह है कि इस तमाम की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पे आती है। जिस तरह मेरे दोस्त सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे थे कि 75 सालों की कहानी तो बाजवा साहब मान गए थे, लेकिन मैं बदकिस्मती का जिक्र कर रहा हूँ कि आज भी हम उन चीजों से बाला नहीं है, बाहर नहीं निकले जिन पर जो है मई से मई आने वाला है, आज तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही। तो क्या मसला है? ठीक, बिल्कुल इस टॉपिक पे भी किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल एग्री करती हूँ मैं आपकी इस बात से। बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इतने ही प्रोग्राम जो वक्त पुजानी ते पहुंचो ईंदड़ प्रोग्राम ते नींदा इजाजत। अल्लाह वाही।